نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے دو مقامات میں سے 3 آیتوں کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب بدر کا اور اپنی طرف سے کی جانے والی ان کی تائید کا ذکر فرمایا۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ جنگ بدر ماہ رمضان میں 17 رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اس جنگ کو بہت زیادہ اہمیتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں۔ اس غزوے میں شریک ہونے والے اصحاب کی، چاہے وہ مہاجر ہوں کہ انصار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوب تائید بھی فرمائی ہے اور ان کی خوب تعریف بھی فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک مختصر سی جماعت جو 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی، یا 313 میں چند افراد کو چھوڑ کر باقی سب شریک تھے، اور جو کسی سبب شریک نہ ہو سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی اس غزوے میں شریک ہونے والوں میں شامل فرمایا۔ جنگ بدر کے تعلق سے اگر ہم قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ یقیناً بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت کرے، اپنے آپ کو شیطان کے مکر سے محفوظ کر لے، اس کی دی ہوئی سوچ اور اس کے فکر سے آزاد کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تائید فرماتا ہے جو اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔
اور ایمان والوں کو تو یہی چاہیے کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کریں، کامل یقین رکھیں کہ ہم نے جس ذات کو اپنا رب مانا ہے ہماری ہر مصیبت میں وہ ہماری مدد فرمائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے اس یقین کو نامکمل نہیں فرماتا، بلکہ جب بھی بندہ اپنے رب پر کامل یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس یقین کو پورا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پہلی جنگ تھی جو ایمان اور کفر کے درمیان میں بڑے پیمانے پر ہوئی تھی، اور اس کے لیے جس میدان کا انتخاب کیا گیا تھا وہ میدان بدر تھا، جو مدینہ پاک سے لگ بھگ 80 میل کے فاصلے پر، لگ بھگ 130 سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے وہاں جانے کا مقصد کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، مگر اچانک سے جب یہ کیفیت بنی، جب یہ ماحول بنا، تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے آپ کو اس معاملے میں پیچھے بھی نہیں کیا، بلکہ ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور اللہ کی تائید کے ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار بندوں کو اس بات کا درس دے دیا کہ جب تم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری بہت زیادہ فرشتوں کے ساتھ اور غیب کے ساتھ اپنی مدد تمہارے ساتھ میں شامل فرماتا ہے۔ میں نے اسی لیے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی ہیں، آپ اگر اس کو تفصیل کے ساتھ میں پڑھنا ہو، کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں رہتا کہ بہت زیادہ تفصیل بیان کی جائے، حصول برکت کی خاطر چونکہ 17 رمضان قریب ہے اور 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان کے دن یہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، اس بنیاد پر حصول برکت کی خاطر اس واقعے کو ہر سال دہرایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ اللہ کے ماننے والے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے، دین سے بے پناہ محبت کرنے والے، جب دین کے تحفظ کی بات آتی ہے تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہو، کیونکہ یہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ میدان بدر میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا اور کس طرح سے کیا حالات بنے، انشاءاللہ ہم بھی اختصاراً اس حوالے سے گفتگو کریں گے، مگر آج میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات رہے اصحاب بدر پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے ان بندوں کی مدد فرمائی جو میدان بدر میں شامل تھے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ بدر کہتے کسے ہیں، بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس غزوے کو غزوہ بدر عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ بدر کے متعلق اکابرین کے اقوال ہے کہ بدر ایسی بستی کا نام ہے جو بدر ابن مخلد یا مخلد ابن نظر ابن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے۔ اس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا، یا یہ بستی بدر ابن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر ہے، اس بنا پر اس بستی کو اس نام سے منسوب کر دیا گیا۔ یا چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یا اس کا نام اس بنا پر ہے کہ اس کا دائرہ وسیع تھا اور اس کا پانی اتنا صاف و شفاف تھا کہ اس میں بدر کامل نظر آتا تھا، یعنی 14ویں رات کا مکمل چاند اس میں نظر آتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام غزوات میں یہ بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے
دین کی عزت اور دین کی شان و شوکت روشن ہوئی، دین کا مقام بلند ہوا، دینداروں کی ہمت، ان کی قوت اور ان کی طاقت کا اندازہ دنیا نے لگایا، اور یہ دیکھ لیا کہ افراد کی زیادتی، زیادہ افراد کا ہونا، اس سے انسان اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کسی پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ غلبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کو مدد ہو، اور اس مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گریہ وزاری کی ہے، اور اس طرح سے دعا فرمائی کہ اللہ اگر آج یہ لوگ مغلوب ہو گئے تو تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہے گا، لہذا ان کو غلبہ عطا فرما دے۔ کتنے لوگ تھے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا، سامنے سے کتنے لوگ آئے تھے انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوگی، پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس میں جو ساز و سامان تھا، دشمن کے ساز و سامان کے سامنے ان کا ساز و سامان کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس میں جو غذائیں تھی، جس طرح سے وہ لوگ کھانے کھا رہے تھے، اس کے مقابلے ان کے پاس میں کچھ نہیں تھا، مگر جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل ہو، اللہ کی مدد حاصل ہو، انہیں دنیاوی ساز و سامان کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ رب قدیر اپنی مدد سے ان کی تمام تر ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غزوہ بدر میں نظر آئیں گی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس جنگ کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور اس غزوے کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اسی لیے اس غزوے کو یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا گیا، اور یوم الفرقان کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے یوم الفرقان اس کا نام رکھا، کیونکہ اس غزوے میں حق و باطل میں فرق پیدا ہوا تھا اور امتیاز پیدا ہوا تھا، اور اسی کو یوم التقى الجمعان بھی فرمایا گیا، کہ مطلب یہ کہ اس جنگ میں، اس غزوے میں مسلمان اور کافر اس دن جمع ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ پر ناز کرتے تھے، اپنی طاقت پر جنہیں بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اپنی قوت کے جو لوگ گیت گاتے تھے، اپنی بڑائی اور اپنے تکبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، بہت زیادہ فخر کرتے تھے اپنے مال و دولت پر، اپنی طاقت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو مٹی میں ملا دیا، اور ان سب چیزوں کو جو ان کے اندر موجود تھی ایک ہی غزوے کی وجہ سے ان سب کو چکنا چور کر دیا۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کم تھی، لڑائی کا سامان کم تھا، اور دوسری طرف سامنے والے بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ میدان بدر میں اترے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت دی، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم سستی نہ کرو، اور تم غمزدہ نہ ہو، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے خطاب فرماتا ہے جو بندے اللہ کے احکام کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے تم سستی نہ کرو، تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو، تم کسی معاملے کو لے کر غمزدہ نہ ہو۔ اگر ایمان والے کو اپنے اندر کسی چیز کا غم رکھنا ہے تو وہ قیامت کے حوالے سے رکھنا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔
اس طرح کا غم اگر کسی کے اندر ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر دنیاوی غم کسی کے اندر ہے، دنیاوی غموں کی وجہ سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو اور اللہ کے کسی حکم کے معاملے میں سستی مت کرو۔ جب حکم خداوندی آ جائے، قرآن کے ذریعے تمہیں اللہ کا حکم مل جائے، حدیث کے ذریعے تمہیں دین کا کوئی حکم مل جائے، اب اس کے باوجود تم سستی کرتے ہو، تو پھر یاد رکھو جہاں سستی نہ کرنے اور غم نہ کرنے کی وجہ سے سربلندی نصیب کی جاتی ہے، وہیں پر سستی کرنے کی وجہ سے اور غموں سے اپنے آپ کو بھرپور کرنے کی وجہ سے تمہاری سربلندی تمہاری پستی میں تبدیل ہو جائے گی، ناکامی میں اور رسوائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج ہمارے اندر جو ذلت کا جو معاملہ ہے، پستی کا جو معاملہ ہے، ہماری جو بے عزتیاں کی جاتی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، جس کی بنیاد پر آج ہم بے عزت بھی ہو رہے ہیں، آج ہم رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، جب بھی اللہ کا حکم ملے نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، پڑوسیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں، اور جب یہ موقع ہمارے سامنے آئے تو اس موقع کو پس پش نہ ڈال دینا کہ ارے پھر میں کر لوں گا، کیا پتا پھر موقع ملے نہ ملے۔ اسی لیے جب کوئی چیز کا موقع مل جائے اسے غنیمت جان کر اس نیکی کو کر لینا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو عزتیں عطا فرمائی، بالخصوص غزوہ بدر کے ذریعے جو مقامات عطا فرمائے، یہ ان کی نیک نیتی، یہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ ان کا اخلاص، یہ ان کا اچھا گمان، جس کے نتیجے ایسے برآمد ہوئے کہ قیامت تک جب بھی بدر کا دن آتا ہے، 17 رمضان آتا ہے، شاید ہی کوئی خطیب ایسا ہو جو غزوہ بدر کے متعلق اللہ کے بندوں تک، اللہ کے ان بندوں کا پیغام نہ پہنچاتا ہو جنہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ساز و سامان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو میدان بدر میں اتار دیا۔ جب انہوں نے کوئی سستی نہیں کی، جب انہوں نے کوئی غم اپنے اندر نہیں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور وہ سربلندی بھی عطا فرما دی۔ اور کیسی سربلندی؟ قرآن مقدس میں قیامت تک ان کے لیے تعریف کے کلمات نازل فرما دی، اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ان لوگوں میں شامل فرما دیا کہ جن کے ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ان حضرات کی، ان افراد کی۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ ایمان والے جب اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھائیں گے، استقامت دکھائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو اپنی مدد سے اور اپنی تائید سے محروم نہیں فرماتا، بلکہ ان بندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو عزت دی، اور اس غزوہ بدر کی وجہ سے
صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہمتوں میں اور اضافہ ہوا، ان کا دین اور مضبوط ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوہ بدر میں جہاں مشرکین کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا، وہیں پر رب قدیر نے شیطان کو بھی ذلیل و خوار کیا، اور اپنے ایمان والے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والوں کے توکل اور یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ میدان بدر میں صحابہ نے توکل کا بھرپور مظاہرہ کیا، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر کامل یقین کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وہاں پر میدان بدر میں انہیں بتایا تھا اللہ کی تائید اور مدد کے حساب سے، صحابہ کرام نے اس پر بھی کامل یقین کیا، اور صرف یقین ہی نہیں تھا بلکہ بہت ساری چیزیں انہوں نے میدان بدر میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اپنے کانوں سے سنی بھی تھی۔ بارش کا نازل ہونا، انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ میدان میں جنگ سے پہلے، جہاد سے پہلے والی رات کو اللہ تعالیٰ ان پر غنودگی کا طاری کر دینا، اطمینان سے انہیں سلا دینا، شیطان کے شر سے ان کی حفاظت کرنا، بارش کے ذریعے ان کی مدد فرمانا، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمانا، یہ سب کچھ صحابہ کرام اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے تھے اور اپنے کانوں سے بہت ساری باتیں سن بھی رہے تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین تھا کہ اس میں ہمیں فتح حاصل ہی ہونی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری سنا دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انیسویں مہینے میں، یعنی ہجرت کے بعد 19ویں مہینے میں 12 رمضان المبارک کو، مورخین میں تاریخ کا اختلاف ہے، 12 رمضان المبارک کو آپ نے میدان بدر کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے بدر کے راستے سے مکۃ المکرمہ جا رہا تھا، اور اس قریش کے قافلے میں بہت زیادہ مال تجارت تھا، اور اس قافلے کے امیر کا نام ابو سفیان، جو بعد میں اسلام لے آئے، اور اس میں عمر ابن العاص بھی شامل تھے۔ وہ قافلہ جو تھا 30 یا 40 سواروں پر وہ قافلہ مشتمل تھا۔ یہ لوگ جب بدر کے قریب پہنچنے والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ہم چلتے ہیں، کیونکہ جو قافلہ جا رہا ہے اس میں مال بھی بہت ہے اور دشمنوں کی تعداد بھی کم ہے، لہٰذا جب وہ ہماری تعداد کو دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ اپنا مال تجارت چھوڑ کر چلے جائیں اور یہ مال غنیمت ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک روایت ملتی ہے، دعا فرمائی کہ اے رب، مسلمان بغیر سواری کے ہیں، اپنے فضل سے انہیں سواری عطا فرما، یہ بھوکے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما،
ان کے لیے لباس کا انتظام فرما، ان کو تونگر بنا دے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا تھی، اور وجہ جانے کی کچھ اور تھی۔ مگر جب یہ اطلاع ابو سفیان تک پہنچی، اور اطلاع کس انداز سے پہنچی اس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں بڑی پیاری بات نقل فرمائی۔ فرمایا کہ جب ابو سفیان اس جگہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے اس نے دریافت کیا کہ تم کو کوئی خبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے جاسوسوں کی؟ انہوں نے کہا ہمیں اس بات کا علم تو نہیں ہے، مگر 2 اونٹ سوار یہاں پر آئے تھے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہاں پر آئے تھے؟ تو لوگوں نے جب جگہ بتائی تو وہ وہاں پر پہنچ کر اتنے چالاک تھے کہ وہ وہاں پر پہنچ کر اونٹ نے جو غلاظت کی تھی، جس کو ہم مینگنیاں کہتے ہیں، ان مینگنیوں کو انہوں نے چیر کر دیکھا اس میں کھجور کی گٹلیوں کے ریزے ہیں یا نہیں، اور جب چیر کر دیکھا تو کھجور کی گٹلیوں کے ریشے نظر آئے، اور وہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے۔ چنانچہ انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کو بدر کی طرف، ساحلی جو سمندری راستہ ہوتا ہے اس راستے سے مکے کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ اور پھر اپنے ایک ساتھی کو جن کا نام زمزم غفاری تھا، ان کو مکے کی طرف تیزی سے روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تمہیں اگر اپنا مال بچانا ہو تو جلدی اپنے گھروں سے نکلو اور جلد سے جلد میدان بدر کی طرف پہنچ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ وہ قافلہ تو دوسری طرف نکل پڑا، اور پھر اس بات کی اطلاع بھی دی گئی کہ ایک قافلہ مکۃ المکرمہ سے نکلا ہے جو میدان بدر کی طرف آ رہا ہے، اور اس قافلے کے ارادے صحیح نہیں ہے، وہ قافلہ جنگ کی نیت سے مکۃ المکرمہ سے نکل چکا ہے۔ کیونکہ زمزم غفاری نے وہاں جا کر جو ماحول پیدا کیا تھا، اس نے اپنے اونٹ کے ناک کاٹے، کان کاٹے، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ کو زخمی کیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا، پھر بھی جا کر جو ماحول اس نے پیدا کیا، اور جب یہ خبر پورے مکے میں پہنچی تو ابو جہل نے پورا پروگرام بنا دیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم بغیر جنگ کے نہیں رہیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اس کا ہم مزہ چکا کر آئیں گے، اور اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دوسری مرتبہ کبھی ان لوگوں کی ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے قافلے کی طرف نظر اٹھا سکیں۔ یہ اس کی سوچ تھی، یہ اس کی اپنی کیفیت تھی، مگر یہاں کچھ اور ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور ہی اس کے تعلق سے اور اہل مکہ کے تعلق سے اللہ نے کچھ اور ہی ارادہ کیا ہوا تھا، اور اس درمیان عاتکہ بنت عبد المطلب، جن کو ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا، وہ مکے میں تھی، کہ کچھ اونٹ سوار آئے ہوئے ہیں اور مقام ابطح میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اے قریش کے لوگوں جلدی کرو اور اپنے مقتل میں آ جاؤ، یعنی جہاں پر تمہیں قتل کیا جانا ہے وہاں آ جاؤ۔ جب ابو جہل کو اس خواب کی خبر ملی
تو وہ حضرت عباس سے، جو ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہنے لگا اے ابو الفضل، یہ عورت تم میں سے کب سے نبی بن گئی؟ اور کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے مرد ہی نبوت کا دعویٰ کریں، اب عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کر رہی ہیں؟ 3 دن میں انتظار کروں گا، اگر اس واقعے پر کوئی اثر مرتب نہ ہوا تو میں عرب کے تمام قبائل کو لکھ کر بھیج دوں گا کہ تم یعنی بنی ہاشم میں سب سے زیادہ تم لوگ دروغگو ہو، یعنی بنی ہاشم جھوٹے ہیں۔ معاذ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو اس نے جھوٹا کہا ہی تھا، اعلان نبوت سے اس نے انکار ہی کیا تھا، لہذا یہ خواب دیکھنے کے بعد اب وہ انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ زمزم غفاری سے بھی ایک خواب نقل کیا گیا۔ وہ بھی کہتا ہے کہ جس وقت میں قافلے سے جدا ہو کر، یعنی جب ابو سفیان نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ اور مکے والوں کو خبر دو، اور جب میں خبر دینے کے لیے تیزی سے نکلا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اونٹ پر سوار ہوں اور ایک ایسی گھاٹی سے گزر رہا ہوں جو خون سے لبریز ہے۔ چنانچہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے جان لیا کہ قریش کو کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ زمزم غفاری نے بھی جب ابو جہل کے سامنے یہ خواب سنایا تو بنی ہاشم بہت خوش ہوئے، کیونکہ اسی طرح کا خواب عاتقہ بنت عبد المطلب نے بھی دیکھا تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اہل مکہ نے تیاری شروع کر لی جنگ کی، اور جب وہ میدان بدر میں پہنچے، واقعات بڑے طویل ہیں، بہت زیادہ اس حوالے سے واقعات ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو تفصیلی واقعات دیکھنے ہوں تو آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدارج النبوہ پڑھ لیجئے، یا تاریخ کی کتابیں پڑھیں جس میں تفصیل کے ساتھ میدان بدر کا واقعہ موجود ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہمت و جرت آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ظاہری طور پر ان کے پاس میں ساز و سامان نہیں تھا، اور ساز و سامان تھا تو کیا تھا وہ بھی سن لیں۔ اس غزوے میں کچھ اس میں اختلافات بھی ہیں کہ کچھ بعضوں نے کم کہا، بعضوں نے کچھ زیادہ کہا۔ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 تلواریں۔ اب آپ کو میں نے پہلے ہی بتلا دیا کہ مدینہ پاک سے میدان بدر لگ بھگ 140 کلومیٹر۔ اب 3 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، جن میں لگ بھگ 313 کے قریب لوگ موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سواری پر سوار کو بدلنا پڑے گا، تب جا کر یہ اپنے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں ایک ایک اونٹ پر کئی مسلمان سوار ہوتے تھے، اور یہ سواری کچھ دور تک چلتی تھی، پھر ایک اترتے تھے، پھر دوسرے سوار ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی باری بھی طے فرما لی تھی۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے سواری کا انتخاب فرما لیتے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر عدل قائم فرمایا، انصاف کا درس دیا، اور ان لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے دی جو لوگ اپنی دولت پر ناز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو پیدل چلا کر خود سواری پر سوار رہتے ہیں، انہیں اس بات کی تعلیم دے دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ دیا ہو، مگر اپنے ساتھی کا خیال کرو،
ساتھ رہنے والے، ساتھ چلنے والوں کا خیال کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں جن کی باری تھی ان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سواری پر رہیں، ہم اس سواری کی رکاب کو تھام کر آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ قوی تو نہیں ہو اور میں اجر میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ یہ ازراہ عاجزی و انکساری میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری طرف یہاں مسلمانوں کی تعداد، ان کا لشکر، ان کا سامان، ان کے دفاع کا سامان، ان کا جنگی سامان سب آپ نے سماعت کر لیا۔ دوسری طرف مشرکوں کی تعداد 1000 تھی یا 950 تھی، یہ مردوں کی تعداد تھی، عورتیں بھی ان کے ساتھ میں آئی تھی۔ اب عورتیں کیوں آئی تھی؟ عورتیں اس لیے آئی تھیں کہ ان کو ناچ گانا دکھا کر ان کو انٹرٹین کریں، ان کی سستی کو ختم کریں اور انہیں چست سے چست رکھیں، اور ان کے سامنے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایسی گفتگو کریں کہ میدان بدر پہنچنے تک ان کا خون میں ابال آتا رہے، اور جب یہ اپنی نظروں سے مسلمانوں کو دیکھیں تو پھر ان کی زندگیوں کو ختم کر دیں۔ اس وجہ سے عورتیں ان کے ساتھ میں تھیں، اور ان کے ساتھ 100 گھوڑے تھے، 700 سے زیادہ اونٹ تھے جو مکمل ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے۔ کھانے کا سامان بھی اس میں موجود تھا، پینے کا سامان بھی اس میں موجود تھا، ان کی عیاشی کے تمام سامان اس کے اندر موجود تھے، اور ان کے سوار بھی زرہ پوش تھے، یعنی ان کے پاس جنگی دفاع کا سامان تھا، ان کے پیدل چلنے والے بھی زرہ پوش تھے، یعنی ان کے جسم لوہوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے ساز و سامان پر اتنا یقین تھا کہ کوئی تیر اور تلوار بھی چلے گا تو ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ ہی راستہ اپنے محبوب کے صحابہ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ان تک تمہارا جنگی سامان پہنچنا ہے، ان تک تمہارے ہتھیار اور تلوار پہنچنے۔ اور پھر عالم یہ تھا کہ وہ لوگ میدان بدر میں پہنچ کر جس مقام پر اترے تھے اس مقام پر پانی ہی پانی تھا، اور جس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اترے تھے وہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ مختصر سی چیز میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اب آئے میں کچھ ضروری باتیں، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ میدان بدر کے واقعات، کہ کس صحابی نے کس کو قتل کیا، امیہ ابن ابی خلف کیسے مارا گیا، ابو جہل کیسے مارا گیا، عتبہ، شیبہ، ولید کیسے مارا گیا، ان میں کے طاقتور جو 70 مشرکوں کو قتل کیا گیا میدان بدر میں، کس نے کس کا قتل کیا اور کیسے قتل کیا، یہ ساری باتیں آپ اکثر سنا کرتے ہیں اور سنیں گے بھی۔ میں اس ضمن میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یہ باتیں مدد کر سکیں، اللہ کے توکل کی خاطر یہ باتیں مدد کر سکیں، اللہ پر یقین کی خاطر یہ باتیں مدد کر سکیں۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں تنہا ہوں، مسلمان یہ یقین کر لے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس بات پر مسلمان یقین کر لے، اور یقین کی اس اعلیٰ منزل تک اگر کسی بندے کو پہنچنا ہے تو وہ صرف میدان بدر کے واقعات کو پڑھ لے کہ کس طرح سے صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ 14 صحابی اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں،
70 مشرکین مارے گئے اور 70 مشرکین کو قیدی بھی بنایا گیا. ان کے پاس کا جو ساز و سامان تھا مال غنیمت اتنا ملا کہ حضور نے جو دعا فرمائی تھی مولا ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، مولا ان کے پاس میں کھانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت بھی عطا کی، ان کی فقیری کو تونگری میں تبدیل فرما دیا، ان کو بہترین سواریاں اللہ نے عطا فرمائی، بہترین مال غنیمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نواز دیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یوں تو میدان بدر کے واقعات ایسے ہیں کہ اگر ہم بیان کرتے جائیں تو کافی وقت درکار ہے، مگر کچھ چیزیں ہم آپ پر بھی چھوڑ رہے ہیں کہ آپ بھی اس تاریخ کا مطالعہ کریں. ابھی تو آپ فرصت میں ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ کو کوئی کام تو ہے نہیں، لہٰذا یہ کام کر لیں. انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں، انگلش پڑھ سکتے ہیں تو انگلش میں آپ میدان بدر کے واقعات کو تلاش کریں، اردو پڑھ سکتے ہیں، عربی پڑھ سکتے ہیں، ہندی پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز میں یہ واقعات ہر زبان میں آپ کو موجود ملیں گے. انٹرنیٹ کے سہارے آپ اس کو تلاش کر لیں تاکہ پتا چلے کہ میدان بدر یقیناً یہ ایک عظیم واقعہ ہے اہل اسلام کے لیے، اور اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا غلبہ اس وقت میں عطا فرمایا تھا. اب ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امداد کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ میدان بدر میں فرمائی، اور وہ مختصر سا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے. میں نے 9ویں پارے کے 16ویں رکوع کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور میں پھر سے کہہ دوں غزوہ بدر 4 پارے میں بھی موجود ہے، 3 پارے میں بھی موجود ہے. تیسرے پارے کے 10ویں رکوع میں کچھ آیتیں ایسی ہیں، درمیانی آیتیں، کہ جو اللہ نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یہاں سے غزوہ بدر کے کچھ اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں. 2 جماعتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے، اس میں ایمان والی جماعت کا اللہ نے فرمایا، پھر فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہے تائید فرماتا ہے. جس کی چاہے تائید فرمانے سے مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں تو کفر کے مقابلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تائید فرماتا ہے. اسی طرح 9ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے. 10ویں پارے میں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور چند رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. یہ سارے حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جب پڑھیں گے غزوہ بدر کے تعلق سے تو یہ 3-4 جگہ آپ کو مکمل غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کو گفتگو ملے گی. 4 پارے کے 4 رکوع سے اس کا تذکرہ شروع ہے. 9ویں پارے کے 16ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا جو تمہارے لیے بے خوفی کا باعث ہوئی، اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کرے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے. اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتوں کا ذکر فرمایا. ایک تو مسلمانوں پر غنودگی طاری ہونا، آسمان سے بارش نازل ہونا، مسلمانوں کو ڈھارس بندھانا اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنا، مسلمانوں کے قدم جمانا، فرشتوں کی طرف یہ وحی فرمانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور مشرکوں کے دلوں پر روب طاری کرنا اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت ڈالنا. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا گیا میدان بدر میں.
اس کی کئی وجوہات تھیں. بارش اس لیے نازل فرمائی گئی، انشاءاللہ آگے ہم مختصر سا ممکن ہوا تو خلاصہ کریں گے، کہ جہاں مسلمان رکے تھے وہ جگہ ریتیلی تھی اور ریت میں قدم اندر کی طرف جا رہے تھے، اور وہ لوگ جہاں رکے تھے وہ مٹی تھی. انہوں نے پانی پر پہلے ہی سے قبضہ کر رکھا تھا اور ان کے پاس میں پانی نہیں تھا. اور بعض مورخین فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ، کچھ افراد ناپاکی کی حالت میں آ گئے تھے، ان کے لیے غسل کرنا بھی ضروری تھا. نمازیں ہو رہی تھی، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، غرض کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، خود بھی پیاسے تھے، پکانے کے لیے پانی نہیں، جانور بھی پیاسے تھے. اب اس بیچ شیطان نے آ کر کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو یہ سب تمہارے ساتھ میں نہ ہوتا، تم حق پر نہیں ہو اس لیے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر قدموں کو ثابت اس لیے کیا گیا کہ سامنے والوں کی تعداد صحابہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کتنی تعداد ہے. فرشتوں کو بھیجا بھی اسی لیے گیا. سامنے والوں کی تعداد، ان کے کھانے پینے کے سامان، ان کا جنگی سامان، ان کے لیے میدان میں ابھارنے والی عورتیں، بہت ساری چیزیں صحابہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک وقت میں 10 11 اونٹ یا 9 اونٹ ذبح کر کے پکا کر وہ کھا رہے تھے. اور سب سے بڑی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام اپنی مدد کے طور پر ان کے ساتھ میں کیا وہ یہ کہ دوسرے دن صبح جنگ ہونی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اطمینان کی نیند سلا دیا. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مسلمانوں پر غنودگی طاری کی گئی. اور غنودگی کہتے ہیں، نعاس کہتے ہیں غنودگی کی اس حالت کو جس میں انسان بالکل مطمئن ہوتا ہے، اذ یغشیکم النعاس، اور اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. مسلمانوں پر یہ غنودگی اس رات طاری ہوئی تھی جس کی صبح انہوں نے کفار کے ساتھ میں، مشرکین کے ساتھ میں جنگ کرنی تھی. اور اس رات ان کو نیند آ جانا نہایت عجیب تھا، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی اور صبح ان کو اپنے سے 3 گنا لشکر سے زیادہ لڑائی کرنی ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ اس فکر کی وجہ سے نیند نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو مطمئن کر دیا اور مضبوط کر دیا. صحابہ کرام میں سے حضرت مقداد ابن اسود کے پاس ایک چت کبڑے رنگ کا گھوڑا، چت کبڑا کہتے ہیں یعنی مختلف رنگ ایک گھوڑے کے اندر ہوتے ہیں، جس کا نام صبحہ یا صبحہ تھا. ایک گھوڑا حضرت زبیر ابن العوام کے پاس میں تھا جس کا نام یاسوب تھا، اور ایک گھوڑا مرسد ابن مرسد کے پاس میں تھا یا مرسد ابن مرسد کے پاس تھا جس کا نام سیل تھا. حضور کے پاس میں ایک تلوار اور ایک زرہ تھی، اور مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس کل 70 اونٹ تھے، اور ایک اونٹ پر باری باری، جیسے میں نے تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان فرما دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس قدر مختصر سا سامان ہو اور دوسرے دن دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو پھر نیند کہاں سے آئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احسان فرما کر ان کی مدد فرمائی، اور ان پر رب قدیر نے نیند کو طاری فرما دیا. اور جمعہ کی جب صبح ہوئی تو وہ بالکل تازہ دم تھے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے. اسی طرح اور بھی اس حوالے سے مفسرین نے خلاصہ فرمایا ہے، ان سارے خلاصوں کی طرف جانا مقصد نہیں ہے.
بدر میں دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یہ نازل ہوئی کہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا انتظام فرمایا. میں نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ مشرکین نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا اور کئی مسلمان ناپاکی کی حالت میں تھے اور ان کے غسل کے لیے پانی نہیں تھا, کئی پیاسے تھے. اور وہ صحابہ, وہ مسلمان کہ جو حالت جنب میں تھے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو آج یہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش نازل فرمائی, اور یہ بارش ایسی تھی کہ انہوں نے غسل کیا, وضو کیا, پانی پیا, پانی جمع کیا اور ایک بڑا سا گڑھا کھود دیا. اس گڑھے میں وہ پانی آگے کے لیے بھی انہوں نے اپنے لیے انتظام کر لیا. اور ریت کی وجہ سے جو آپ لوگوں کے قدم, صحابہ کے قدم جو زمین کے اندر جا رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی ایسے برسایا کہ اب وہ ریت کے اندر قدم نہیں جا رہے تھے بلکہ اب اس ریت پر ان کے قدم جم گئے. اور ادھر مشرکین کا حال یہ ہوا, انہیں ناز تھا کہ پانی ہمارے پاس ہے, ہم نہ انہیں پانی پینے دیں گے نہ پانی لینے دیں گے. اور وہ ایسے مقام پر رکے تھے جہاں پر مٹی تھی اور مٹی میں ان کے قدم جمے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے اس مٹی کو کیچڑ بنا دیا. اب معاملہ الٹا ہو گیا. وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے قدم نہیں جمیں گے, اب خود کے قدم جمنا بند ہو گئے. کیچڑ کی وجہ سے وہ پھسلنے لگے, گرنے لگے, بڑے پریشان ہو گئے کیچڑ کی وجہ سے. ادھر صحابہ کے لیے فرمایا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, ان کے قدموں کو اللہ نے جما دیا. اور ادھر مشرکین پر اللہ کا پہلا عذاب یہ نازل ہوا کہ وہ لوگ پھسلنے لگے, گرنے لگے اور بڑے پریشان ہوئے بارش کے بعد سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے انتظام تھا. اور پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسوسہ بھی نکال دیا جو شیطان نے پیدا کیا تھا کہ تم حق پر ہوتے تو یقیناً تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی, مگر تم حق پر نہیں ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد بھیج کر اپنے محبوب کے صحابہ کی ثابت قدمی کو اور بڑھا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کی رات بہت زیادہ دعائیں فرمائی. ادھر صحابہ تو سو گئے تھے, ان کو تو آرام مل گیا تھا, مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعائیں فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے خوشخبری نازل فرما دی. اور رب قدیر نے بیان فرما دیا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی. اور پھر فرمایا 3000 فرشتوں کے ذریعے بھی مدد, 3000 فرشتے بھی میدان بدر میں نازل ہوں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور اپنے تقوی پر قائم رہو تو 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدوں کو پورا بھی فرمایا. اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے اور ان کی ہمت اور زیادہ مضبوط ہو گئی اور ان کی ڈھارس بن گئی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تو کیا ہوا, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور اسی مدد کے سہارے صحابہ نے اس جنگ میں کامیابی اور غلبہ حاصل کیا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا. اور اس کے ذریعے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ درس دے دیا, حضور نے اپنی امت کو یہ درس دے دیا, صحابہ نے اپنے راستہ چلنے والوں کو یہ درس دے دیا کہ اللہ کے بندو کسی زمانے میں بھی تم ثابت قدم رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا, تمہیں مایوس نہیں فرمائے گا. آج ضرورت اس امر کی ہے
کہ میدان بدر کے واقعات کو صرف واقعات نہ سمجھے، صرف یہ نہ سمجھے کہ 313 صحابہ نے غلبہ حاصل کر لیا، بلکہ اس کی گہرائی پر غور کریں کہ کس طرح سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جان عزیز کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، نظر ہو جو خواجہ کون و مکاں پر نثار اب بھی، تو ہو سکتی ہے نازل رحمت پروردگار اب بھی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے زمیں پر ہے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اگر ہمارے ایمان میں ثابت قدمی رہی، ہم استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، توکل اور یقین کی دولت ہمارے پاس میں رہی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی کوئی طاقت اہل ایمان کو زیر نہیں کر سکتی۔ اہل ایمان کی پستی، ناکامی اور رسوائی کا سبب دین کے احکامات میں سستی ہے اور دنیا کا غم ہمارے دلوں میں بھر چکا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائے تو یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو رسوا نہیں فرماتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ خدا نے فرما دیا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس چاہتے ہیں تو اللہ پر توکل کا اپنی ذات میں انتظام کریں، اللہ پر یقین کو مضبوط بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ہماری تائید اور ہماری مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر میدان بدر میں جتنے حضرات شریک ہوئے تھے، جتنے صحابہ شریک ہوئے تھے، تیرے حبیب نے ان کی دعا کی برکت سے دعاؤں کے قبول ہونے کا، ان کے اسما کا، ان کے ناموں کا دعاؤں کے قبول ہونے کا سبب بتایا۔ پروردگار جتنے بھی صحابہ اس میں شریک تھے، ان کے ناموں کی برکت سے مولا ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری تکالیف کو دور فرما دے۔ جو کرونا وائرس کے نام پر ہم پر مصیبت آئی ہوئی ہے، تمام جہان پر مصیبت آئی ہوئی ہے، پروردگار تیرے تمام بندوں سے ان مقدس ترین صحابہ کے ناموں کے صدقے ہم پر سے اس مصیبت کو دور فرما دے، ہماری آل اولاد سے، ہمارے متعلقین سے ان مصیبتوں کو دور فرما دے۔ جتنے بھی تیرے بندے پریشان ہیں مولا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں خوشحال زندگی عطا فرما دے، ایمان پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے، عقیدے کی سلامتیاں عطا فرما دے۔ اے رب قدیر ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں مولا، اصحاب بدر کے ناموں کے صدقے ان تمام کو صحت عطا فرما دے۔ مولا جتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے انہیں بار قرض سے رہائی عطا فرما دے۔ پروردگار جتنے بندے تیرے بندوں کی مدد فرما رہے ہیں مولا، تو بھی ان کی مدد فرما اور ان کی مدد سے تو راضی ہو جا۔ اے رب قدیر جب تک زندہ رہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، آخری وقت نبی کا دیدار کرتے ہوئے کلمہ نصیب کرتے ہوئے موت عطا فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اصحاب بدر کے صدقے مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، تیرے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں اصحاب بدر کے صدقے مولا ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔